بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں سے ایک شرعی سوال شیئر کرنا چاہوں گی۔ سوال کچھ یوں ہے کہ تبرکات کی شرعی حیثیت۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات مثلا منہ مبارک، پیالہ مبارک، جبہ مبارک وغیرہ سے برکت حاصل کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے الحمدللہ۔ جملہ علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک رسول اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا جائز اور باعث سعادت ہے، کیونکہ اس سلسلے میں صاف اور صریح احادیث طیبہ موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا پانی لیتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جسے جو کچھ مل گیا اس نے اپنے اوپر مل لیا، جیسے اس میں سے ذرا بھی نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری حاصل کی۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی الثوب الاحمر۔ حدیث نمبر 37 ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے، سید اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 43 کسروانی جبہ نکالا جس کے گریبان اور آستینوں پر دباج سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو اسے میں نے حاصل کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اسے دھو کر پانی بیماروں کو پلایا کرتے تھے تاکہ وہ شفا یاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کتاب الباس زینت باب تحریم استعمال انا الذهب والفضة علی الرجال والنساء الخیل۔ حدیث نمبر 209 ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہیں آرام فرمایا۔ جب وہ باہر سے آئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک آیا جو چمڑے کے بستر پر جمع ہو گیا۔ حضرت ام سلیم پسینہ مبارک پونچھ پونچھ کر ایک بوتل میں جمع کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ بیٹھے اور فرمایا، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ٹھیک کیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود اپنے تبرکات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے؟ یہ بھی ایک سوال تھا۔ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کی رمی کر لی اور قربانی بھی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے دائیں حصے کو حجام کے آگے کیا، اس نے اس حصے کے بال کو صاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں وہ بال عطا کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا بایاں حصہ حجام کے آگے کیا اور اسے حکم دیا، اسے صاف کر دو،
اس نے صاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور انہیں حکم دیا کہ انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سوال آیا ہے علماء کرام کی نظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی کیا اہمیت تھی؟ اس کا جواب ہے ہر دور کے مسلمان، خواہ وہ علماء ہوں یا عوام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ چنانچہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ بن عمرو سلمانی سے کہا، ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ منہ مبارک ہیں، ہم نے ان کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے گھر والوں کے پاس سے حاصل کیا ہے۔ تو عبیدہ نے کہا، اگر ان بالوں میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہوتا تو وہ بال مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ دوران جنگ جب آپ کی ٹوپی گر پڑی تو آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیل کر اس کو اٹھایا۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس ٹوپی کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، اور وہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں اس کی اس حرکت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے مسلمان کس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تبرکات کو اہمیت دیتے تھے اور کس درجہ ادب و احترام کے ساتھ سنبھال کر رکھتے تھے۔ سوال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارے تبرکات فنا ہو گئے، آج دنیا میں ان میں سے کوئی موجود نہیں۔ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے تبرکات کو اپنے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرمایا اور صحابہ کرام نے ان تبرکات کو نہایت درجہ ادب و احترام کے ساتھ سنبھال کے رکھا۔ پھر سلسلہ بہ سلسلہ، نسل بہ نسل یہ سارے تبرکات ہم تک پہنچے جو آج دنیا کے مختلف گوشوں میں موجود ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منسوب اشیاء سے ہر دور کے مسلمانوں کے جو جذبات وابستہ رہے ہیں اور جس طرح ان پاک باز لوگوں نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قول و فعل بلکہ سفر و حضر کے تمام احوال طوائف کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے بعد آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا عظیم الشان فریضہ انجام دیا۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مسلمان آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تبرکات کے فنا ہونے کی بات بکواس ہے، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور آخر جو لوگ کہتے ہیں کہ سب تبرکات فنا ہو گئے، ان کے پاس کون سی دلیل ہے جس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے؟ تو دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت تحریر، سوال نامے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ان سوالات کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے، اور ہاں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔